بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج بات کریں گے معاشرے میں تعلیم کی ضرورت، اس کی اہمیت اور کیسے تعلیم معاشروں کو بدلتی ہے، اور کس طرح اسلام نے مسلم معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو علم کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں روزانہ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ صاحب؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اور آج اسپیشلی ہمیں جوائن کیا ہے ایکس چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، متعدد مرتبہ چیئرمین بنے، پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ مہربانی جی، بڑی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ شرق و غرب میں اکثر سفر کر چکے ہیں اور معاشروں کو بڑی گہرائی سے دیکھ چکے ہیں۔ بات کریں گے ڈاکٹر سہیل حسن سے۔ سر، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ پاک نے ایمان سے پہلے بھی ایمان اور علم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اس سے بلندیاں دیتا ہے، تو اس علم سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو یہاں پہ علم والوں کے لیے جو رفع درجات کی بات کی گئی ہے، بلندی کی بات کی گئی ہے، تو اصل علم تو یہی ہے جو قرآن کریم کا علم ہے، جو وحی پر مبنی ہے، اور اسی طرح احادیث کا علم ہے جو کہ وحی پر مبنی ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جو کہ رفع درجات کا باعث بنتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہی پھر وہ اصل ہدایت ملتی ہے، ساری وہ تعلیمات عام ہوتی ہیں، معاشرے بدلتے ہیں، معاشروں میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا علم اللہ نے آپ کو دیا، اور پھر اسی کی روشنی میں، اسی علم کی روشنی میں آپ نے اس معاشرے میں، جو کہ جاہلیت کا معاشرہ تھا، جہاں پہ کفر تھا، شرک تھا، ظلم و ستم تھا، ان سب کو آپ نے ہدایت پر لائے اور وہ ایک بہترین معاشرہ بنا دیا۔ ان کو بالکل بدل ڈالا کہ وہ جو جتنی بھی ان کی خصوصیات تھیں یا جو بھی ان کے ایسے معاملات تھے، سب بدل گئے، اور اس کی جگہ ایک وہ بہترین قائد بنے، داعی بنے، عالم بنے، مجاہد بنے، اور انہیں پھر پوری دنیا میں اپنا چرچا پیدا کیا۔ تو یہ سب اسی طرف جاتا ہے، اسی علم کی طرف جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر آپ نے یہی علم اپنے صحابہ کرام کو دیا، اور وہی پھر علم جو ہے آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو لہذا اسی علم کے ذریعے ہی سے ہم معاشرے کو صحیح معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بتایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ چار چیزوں کا حکم دیا، اور تین جگہ پہ قرآن کریم میں مختلف سیاق میں یہ آیت آتی ہے جس میں اسی کو ہی بیان کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی جو آیات کی تلاوت، تو یہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ پھر تلاوت آیات ہے، صحیح معنی میں قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ جب صحیح پڑھیں گے تبھی تو اس میں غور و فکر ہوگا، تدبر ہوگا۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہی جو تزکیہ کا حکم دیا گیا کہ ان کو پاک کرنا ہے، جاہلیت کی جتنی بھی خرافات ہیں ان سب سے پاک کر کے ان کو بہترین امت بنانا ہے۔ نمبر تین وہ تعلیم کتاب ہے، یعلمہم الکتاب، تو کتاب کی تعلیم وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، اس کے ذریعے ہی سے پھر وہ سب چیزیں سب کے سامنے عیاں ہوتی چلی گئی۔ تو تعلیم کتاب، اور چوتھی چیز تعلیم حکمت ہے، وہ جو حکمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ اسی سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس سے علم حاصل کرتے ہیں جو آپ نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ تو یہ ہے چار چیزیں۔ تو وہ اگر یہ ہے اصل وہ علم، یہ اگر ہم حاصل کر لیں تو پھر وہی رفع درجات کا ملے گا، اور پھر اور دوسری جتنی بھی قرآن کریم میں فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو علم والے اور علم نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارے دین میں کہ سب سے پہلا جملہ جو ہمیں دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کا ہے، تو اسی کے ذریعے ہی سے پھر وہ یہ اہمیت واضح ہو گئی
کہ ہمارا دین جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پر نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر سے چیزیں جمع کر کے وہ دین نہیں بنا، اس کی دین کی بنیاد ہی دلیل پر ہے، اور وہ دلیل قرآن اور حدیث سے ہی ہو سکتی ہے اور کہیں سے نہیں ہو سکتی، تو لہذا اسی کو لے کر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ نون والقلم وما یسطرون، تو وہاں پہ بھی قلم کی بات کی گئی ہے، تو پورا قرآن ہی یوں کہہ لیجئے کہ وہ اصل وہ علم کا خزانہ ہے کہ جس میں اس وقت بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بعد میں بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی۔ اسی علم سے جب فائدہ اٹھائیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور پھر وہ معاشرے میں صحیح معنی میں علم و عمل کی بات ہوگی۔ بہت ہی مضبوط دلائل آپ نے سنے ڈاکٹر قبلہ ایاز۔ بہت سے معاشرے آپ نے دیکھے ہیں، سفر کیا ہے، باہر سے پڑھا ہے۔ اقرا تو قرآن میں ہے اور نون والقلم بھی قرآن میں ہے، تو آپ نے قلم اور کتاب کا سلسلہ جو ہے باہر کی دنیا میں دیکھا ہے، وہ تو بہت ہی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھر کتاب جو ہے نظر نہیں آ رہی آج کل؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً جو ہمارا تاریخی تسلسل ہے جی 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 تو اس میں تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ کتاب کے ساتھ، علم کے ساتھ، تعلیم و تعلم کے ساتھ یہ ایک تاریخی ورثہ ہے ہم سب کا، مسلمانوں کا۔ مشرق کے اندر آپ مدینہ میں دیکھیں، ابتدائی سے دار ارقم، پھر صفا، ماشاء اللہ، پھر امیہ یونیورسٹی جامع جو دمشق میں، پھر اس کے بعد آپ بغداد میں بیت الحکمہ دیکھیں، ازہر یونیورسٹی دیکھیں، اندلس کے اندر آپ جامعات دیکھیں جس میں مغربی طالب علم بھی آیا کرتے تھے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب عمومی زوال شروع ہوا اللہ، تو پھر عمومی زوال میں ظاہر ہے کہ پھر عمومی زوال وہ صرف ایک حصے تک زندگی کے محدود نہیں رہتا، تو اس میں اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو تخلیقی سوچ ہے اس میں بھی ہمارے ہاں یقیناً تنزل ہے، ہم کمزوری کی طرف آئے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، ایک مسلسل کوشش ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایک علمی تحریک موجود ہے مسلم دنیا میں بھی۔ مشرق کے اندر ہمیشہ افکار کی بنیاد جو ہے وہ آپ دیکھیں تو تاریخی طور پہ تو مشرق ہے، آپ تمام مذاہب دیکھیں تو تمام مذاہب بنیاد مشرق سے ہے، آپ یہودیت دیکھیں، آپ مسیحیت دیکھیں، اسلام دیکھیں، آپ ہندو مت دیکھیں، آپ بدھ مت دیکھیں، آپ جین مت دیکھیں، جاپانی مذاہب دیکھیں، چینی مذاہب، کنفیوشس دیکھیں، تو افکار کی اساس جو ہے یہ خطہ رہا ہے، یہ خطہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ یقیناً ہم مانتے ہیں مغرب کی طرف منتقل ہوا، وہاں پہ علم کے لیے جو ضروری تقاضے ہیں ان کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن یہاں بھی ہم ایک عالمگیریت کے دور سے گزر رہے ہیں، تو سیکھنے کا یہ عمل جاری ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ سر آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ معاشرے بنتے علم سے ہیں، لیکن وہ تو وہی کے علوم سے دور رہتے ہیں وہ معاشرے، خصوصاً یورپ کے، اب تھوڑا سا آ رہے ہیں اس طرف، لیکن وہ ایک انہوں نے گیپ پیدا کیا، پھر بہت ترقی بھی ہو گئی ان کی، اب مسلمانوں میں اتنی ترقی ہوئی نہیں، تو اس چیز کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل کیونکہ صحیح ہے، آپ وہاں دیکھ کے آئے نا، اس لیے بالکل ہم دیکھتے ہیں وہ ترقی جو ہے وہ مادی ترقی تو ہے، جی اس میں ہم مانتے ہیں، لیکن مادی ترقی کے ساتھ اب خود مغرب بھی اس کا متقاضی ہے، بلکہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہم جو انسان اور انسان کے درمیان تعلق ہے، ایک تعامل ہے، اس کی طرف ہم آئے، بنیادی جو روایات ہیں اس کی طرف وہ اب مثلا مغرب کے اندر سرمایہ دارانہ نظام ہے، تکاثر ہے، اور جس طرح ہمارا کلمہ ہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ، ان کا کلمہ تو یہی ہے کہ لا الہ الا المال، کہ وہ تو یعنی تکاثر، حل میں مزید ہے، یہ کیپٹلزم۔ اب ان کے ہاں بھی ایک بہت مضبوط رجحان آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں منیملزم، تو منیملزم کے لیے تو ہمارے ہاں پہلے ہی سے زہد موجود نہیں، قناعت ہے، ایک قوام کی کیفیت ہے، یعنی نہ اسراف ہو نہ بخل ہو، قوام ہو یعنی ہم اعتدال رکھیں، اسی طریقے سے انفاق ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ سورہ المعون پورا جو ہے وہ منیملزم ہے، معاون بیسڈ سوسائٹی جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں، تو اس کی طرف آ رہے ہیں۔ تو مادی ترقی اپنی جگہ، لیکن جس کو ہم روحانی ترقی کہتے ہیں، اس میں مغرب خود اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ کاش
ہم ایک انسانی تعامل کی، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جو نفسیاتی مسائل ہیں جی جی وہ زیادہ تر تنہائی کی وجہ سے، انسانوں کے درمیان رابطے نہ ہونے کی وجہ سے، تو دونوں بیک وقت ضروری ہیں. یعنی مادی ترقی، انتہا پہ پہنچ ایک بہتر معیشت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی تعامل بھی ہو، ایک روحانی کیفیت بھی ہو، محبت کے جذبات بھی ہوں، رحم کے جذبات بھی ہوں. ہمارا ڈاکٹر قبلہ نے بتایا کہ وہ واپس آ رہے ہیں اس طرف، اور یہ ایک تاریخی سلسلہ ہوتا ہے انسان کا، یہ سوشل ہمیشہ سے آئسولیٹڈ نہیں ہو سکتا. بات کریں گے ڈاکٹر سہیل حسن سے کہ کیا صرف دینی علوم ہی ضروری ہیں یا نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں بھی کچھ چیزیں سکھائی ہیں. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں بات ہو رہی ہے معاشرے میں تعلیم کی ضرورت. ڈاکٹر سہیل حسن ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر پروفیسر سہیل حسن سر، آپ یہ بتا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے بہت فوکس کیا علم پہ، تو میرا سوال یہ ہے کہ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں کہ صرف نمازیں یا قرآن کا علم، جو کہ بہت بڑا علم ہے، یا کوئی دنیا کی چیزیں بھی ساتھ ساتھ آپ نے بتائیں کہ یہ بھی ضروری ہیں، اس کو بھی علم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ علم نافع کی کیا مثال ہے؟ جی جی بالکل. تو یہی ہے کہ علم نافع کہا گیا ہے اس کو. تو جو بھی نفع بخش علم ہے، جو بھی ہے، جو بامقصد علم ہے، جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، وہ علم ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ وہ علم ہیں جو کہ وحی کی بنیاد پر ہمیں دیے گئے ہیں، قرآن و حدیث کے علم. وہ دوسرے علم ہیں، وہ تجرباتی بنیادوں پر ہیں. اچھا، تجربے کی بنیاد پر وہ علم وجود میں تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ جیسا بھی ہو، لیکن اگر اس کا مقصد صحیح ہے اور وہ نافع ہے تو وہ علم وہ کہا جائے گا کہ یہ مددگار علم ہے. اب یہی ہے کہ جیسے پڑھنا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں یہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، دوسری کتابیں یہ ایک سکل ہے پڑھنا، یہ ایک سکل ہے. لکھنا ہے، آج کل کمپیوٹر ہے، تو یہ ہر وہ چیز جو کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں فائدہ پہنچاتی ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. چاہے وہ اے آئی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس کی صورت میں ہو، چاہے وہ اور کسی کی صورت میں ہو، وہ تمام چیزیں جو اس انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، وہ سب علوم اسلام نے اس کو منع نہیں کیا. جب ہم سے یہی کہا کہ وہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ما لم تکن، جو یعنی کامن ہے، بالکل، تو سب کچھ سکھایا. اسی لیے تو یہ جب وہ یہودیوں نے ایک دفعہ اعتراض کیا، ایک صحابی کے سامنے یہی کہا کہ تمہارا نبی تو سب کچھ تمہیں سکھاتا ہے، سب کچھ بتاتا ہے تمہیں. تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ جی ہاں بالکل، ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے، حتیٰ کہ جو آسمان میں جو پرندہ اڑ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا ہے، اس کا علم دے دیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پہ نہیں ہے کہ صرف وہ نماز روزہ ہی ہے سب کچھ، بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ آپ نے دیا ہے. بلکہ وہ وحی کا جب علم ہے، وحی کی بنیاد پر ہے، تو کتنی ہی چیزیں ہیں جو کسی بھی موضوع پر ہوں. ابھی نفسیات پہ ایک جگہ بات ہو رہی تھی، تو نفسیات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماہرانہ رائے ہیں وہ اگر دیکھی جائیں تو وہ سن کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ماہر تھے. جدید ترین جو سائنس ہے سائیکالوجی، بالکل اس کے بھی آگے باتیں ہیں، اس سے بھی آگے باتیں ہیں کہ آپ نے کس طرح ایک بندے کو کنونس کر دیا کہ یہ بات جو ہے یہ اس طرح ہو سکتی ہے، اس طرح نہیں ہو سکتی. تو لہذا یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام علوم دیے تھے جس کے ذریعے سے وہ انسانیت کو فلاح ہو سکتی تھی، کامیابی ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، تعلیم سے پہلے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تعلم پہ زور ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، انسان کریٹ ہوا ہے، اس پہ چھوڑ دیا. اب سائنس ہمیں پیچھے لے جاتی ہے، قرآن ہمیں آگے لے کے جاتا ہے، تو کیا یہ کنفلکٹ کب تک رہے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیے. میرے خیال میں نہیں، کوئی ایسی حقیقی نہیں صورت نہیں ہے. تعلم کا مرحلہ تو آئے گا تب جب پہلے تعلیم تو ہونا. جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو قرآن پاک میں جس طرح ہے وَعَلَّمَ، پہلے تعلیم دی، اور علم الاشیاء. واہ. اب علم الاشیاء جو ہے یہ آپ خود اب اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک بہت جامع، یعنی قرآن پاک کی جامعیت تو معجزہ ہے. تو ایک جامع الفاظ ہیں، اور اس میں یہ پوری کائنات جو ہے اس کو محیط کرنے کے لیے اس قسم کے الفاظ ہیں. تو سائنس اور جو ہمارے باقی علوم ہیں ان کے درمیان حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اصل میں پیمانے مختلف ہیں. اب مثلا سائنس جو ہے یہ تو میٹا فزکس ہے، یعنی طبیعیات سے ماورا،
یہ اس کا ترازو جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. پھر جو باقی علوم ہیں وہ تبع علوم ہیں، تو ان کا ترازو جو ہے مختلف ہے. ہمارا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم ایک کے لیے پھر دوسرا ترازو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا موضوع، جن عنوانات کا موضوع جو مذہب کا موضوع ہے وہ سائنس کا موضوع ہی نہیں. مثلاً وحی ہے، مثلاً قرآن پاک ہے، مثلاً تورات ہے، مثلاً انجیل ہے، مثلاً پیغمبر ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے. یہ تو سائنس کا موضوع ہی نہیں، سائنس کے موضوعات الگ ہیں. اب یہ چیز اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنس بھی ہمارا ورثہ ہے. اور سائنس جو ہے، اب مثلاً قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں، میں تو عام طور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ سورہ رحمان کی آپ تلاوت کریں اور غور کے ساتھ آپ کریں. اچھا. تو سورہ رحمان کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں نہیں معلوم ہوں. آپ کو کواکب کا ذکر ہے، کیمیکل کا بھی آپ ذکر کو آتا ہے. کائنات کا ذکر ہے، پھر اس میں جو جمالیات یعنی ایستھیٹکس، وردتن کا دھیان، وہ جس طریقے سے اس کا ذکر آتا ہے ایستھیٹکس کے حوالے سے، جمال کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کے جو مختلف پر ہیں یا حصے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ علم ہے، تعلیم ہے، پھر اخلاق ہیں، اخلاق کے ساتھ انسان کا جمالیاتی پہلو جو ہے، وہ تمام جب جمع ہو جائیں تو پھر ایک کامل، ایک بہتر انسان بنتا ہے. وہ پیسفل جو ہے ہیومن، ایسا انسان جو کہ خوبصورت انسان، نافع ہو معاشرے کے لیے. اچھا سر، فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ جو ایک علم کے رستے پہ چلے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہے. تو وہاں تو آتا ہے کہ من سلک طریقا، کوئی بھی رستہ، یلتمس فیہ علما، وہ بھی کامن ہے. تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ جی وہ تو یہی ہے نا کہ ایک انسان کو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. جیسے کہ رزق ویسے گھر بیٹھے نہیں مل سکتا، جی. اس طرح علم بھی آپ کو اس طرح نہیں مل سکتا کہ کوئی آپ کے منہ میں ڈال دے اور آپ عالم بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے. ان روات حدیث کو ہی دیکھ لیجئے کہ جو مہینوں کا سفر کر کے جاتے تھے صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہی تگ و دو ہے کہ جس نے بھی پھر علم حاصل کرنے کے لیے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، تو یہی علم حاصل کرنے کے لیے طریقا یعنی چل پڑا ہے، گھر سے نکلا ہے، نہیں گھر میں نہیں بیٹھا وہ. آج تو گھر بیٹھے مل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو نکلتے تھے، جاتے تھے، باہر جاتے تھے، کئی مہینوں کا سفر کر کے جا کے علم حاصل کرتے تھے. امام بخاری کو دیکھ لیجئے، کہاں سے چلے، ہزاروں میل سمرقند اور بخارا جیسے علاقوں سے آئے ہیں، حرمین آئے ہیں، پھر یہیں سے عراق اور شام اور مصر، ان تمام علاقوں میں، بصرہ اتنی دفعہ گئے. جی بالکل. تو یہی بات ہے کہ یہ ہے وہ کہ وہاں پہ پھر ایسے شخص کے لیے پھر وہ جیسے جس میں فرمایا کہ فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، ان کے مشکلات اور مسائل حل کرنے میں اللہ کے حکم سے ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کو یہ بہت ہی پسند ہے، یہ علم حاصل کرنے والا، علم کو پہنچانے والا. اسی لیے فرمائیں کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو بتا دے. آپ نے یہ بار بار تاکید کی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جو بھی حاضر ہیں اس وقت یہاں پہ میدان عرفات میں، وہ یہ میری باتیں نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، اور جا کے ان لوگوں کو بتائیں جو کہ اس وقت حاضر نہیں ہیں. اس وقت بھی یہ ڈسٹینس لرننگ کا موڈ دے دیا کہ ہم دور سے جا کے بھی بتا سکتے ہیں. تو اور یہ ذمہ داری بھی ہے. بالکل، بہت بڑی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ یورپین اسکالر بہت ٹھنڈے مزاج کے ہیں. آپ بھی ٹالرنس پہ بولتے رہتے ہیں کہ انٹالرنس معاشرے میں پھیل گئی، بلکہ بڑے بڑے جو نیشنل ایشو بنے اس میں بھی آپ تھے ممبر، آپ نے اس کو سالو کیا ماشاءاللہ اپنے دور میں. اب بھی آپ بطور جج کام کر رہے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے جی وہ بڑے ٹھنڈے، اور میں نے دیکھا بھی ہے واقعی بڑے ٹھنڈے. اور ہمارا جو مذہبی اسکالر ہے وہ بہت گرم ہے جی، بہت ہیٹ ہے اس میں. یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو کوئی بھی بندہ، کوئی بھی گروپ کسی جزیرے میں ہم نہیں رہتے. ظاہر ہے کہ جو عمومی ماحول ہوتا ہے تو اس عمومی ماحول کا اثر تو پڑتا ہے. اب چونکہ ہماری مختلف جو ہماری سوسائٹیز ہیں، ہمارے معاشرے ہیں، ہر جگہ ایک ارتعاش کی کیفیت ہے، مشکلات ہیں، معیشت کا بھی ایشو آپ بتاتے رہتے ہیں معیشت کہ کے اصل وجہ یہ ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو اس کا اثر آپ کی جامعات کے اوپر، آپ کے تعلیمی اداروں کے اوپر بھی پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری بدقسمتی یہ ہے یہاں پہ کہ جو ہمارے پبلک اسکالر جس کو کہتے ہیں، پبلک انٹلیکچوئل، یعنی ایسے دانشور، ایسے اسکالرز کہ جن کا اثر معاشرے پہ پڑتا ہے. جی.
اب ان کی میڈیا میں ذرائع ابلاغ میں کوئی ان کو مواقع نہیں دیے یا خود نہیں جانا جاتے وہ جاتے ہیں لیکن مواقع نہیں ملتے، کیونکہ یہاں پہ بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے جو ابلاغ کے ذرائع ہیں کچھ اور چیزیں ان کے جو ہیں ترجیحات بھی ذرا مختلف ہیں۔ جی مغرب میں ایک ماحول دیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پبلک اسکالر کی بہت قدر ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، وہ غالب کا جملہ ہمیں بتائیں جو اکثر آپ کہتے ہیں، غالب حالانکہ 300 سال پہلے، جی غالب سے یہ پوچھا گیا کہ مغرب کی ترقی کا یا مغربی جو لوگ ہیں ان کی ترقی کا راز کیا ہے، تو اس نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا تھا اور بہت مختصر۔ اس نے یہ کہا تھا داد و دانش، داد و دانش، داد پہلے و اپریشیٹ دانش، کرتے ہیں کہ پہلے تو وہ داد یعنی انصاف ان کے معاشروں میں عمومی ایک انصاف کا ماحول ہے، یہ اس وقت کہہ رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دانش یعنی ان کے ہاں دانش کی بڑی قدر ہے اور وہ دانش کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، ہم سب جانتے ہیں اب مغرب میں اور ہمارے ہاں بھی ہزاروں بڑے بڑے اسکالرز ہیں، لیکن ہم تقریباً پورے اس میں ہم ایک بندے کو، امریکن بندے کو جانتے ہیں، نوم چومسکی۔ جی ابھی بھی زندہ اب ہے، نوم چومسکی کیا ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پبلک انٹلیکچوئل ہے، بہت بڑا وہ لنگوسٹ، جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ سیاسیات پہ بھی بات کرتا ہے اور امور پہ بھی، حالانکہ وہ بنیادی بندہ تو لسانیات کا ہے، لنگوسٹکس کا ہے، لیکن وہ ایک پبلک انٹلیکچوئل بن گیا ہے، پبلک اسکالر بن گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اگر ہم یہ کوشش کریں کہ جو ہمارے پبلک اسکالرز ہیں اور بہت سارے پبلک اسکالرز ہیں ان کو ہم ذرا لے آئیں فور فرنٹ میں، میدان میں، تو ان کا اثر جو ہوگا وہ ضرور ہوگا جامعات کے اوپر بھی، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو طالب علم ہیں ان پہ بھی۔ میں آپ کو جی یقین دلاتا ہوں، کیونکہ ہمارا تو نوجوانوں کے ساتھ آپ نے یونیورسٹیاں بھی ہیڈ کی ہوئی ہیں، میں آج بھی نوجوانوں کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی رابطہ ہے۔ وہ پیاسے ہیں جی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کے سوالات ہیں، وہ کچھ ان کے ذہن میں خدشات ہیں، کچھ امیدیں ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر بدقسمتی ہے، طالب علموں کے ساتھ مکالمہ یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ ڈائلاگ روم ہونے چاہیے سر، یہ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں جہاں باقاعدہ ان کے غلط جب سوال بھی سن لیے جاتے ہیں، بالکل پھر ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور وہ ایسٹ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، آپ نے بتایا کہ تعلیم پہ بڑی توجہ دی نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے، خواتین کو بھی اس میں رکھا ہے کہ آپ بھی پڑھو یا بس صرف فرما برداری؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کسی کہ وہی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ جی اور آپ نے بتایا تھا کہ وہ آدھا حصہ ہے۔ جی ہاں، تو جب ان کا اتنا بڑا حصہ ہے تو ان کی پھر بہت اہمیت دی گئی اور اس کے مطابق کیا گیا۔ جیسے کہ خواتین نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا سارا وقت تو یہ مرد لے جاتے ہیں۔ واہ، ایک خاتون نے آ کے جی ہاں کہا اور کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر ہم کہاں جائیں، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر کہا کہ نہیں، یہ تو ضروری ہے، تمہارے لیے بھی ہونا چاہیے، تم یوں کرو کہ کہیں پہ کوئی وقت طے کر لو، جگہ طے کر لو، میں آ جاؤں گا۔ تو اس طرح پھر وہ جگہ طے ہو گئی کہ وہاں پہ آپ خواتین جمع ہو جائیں گی اور وہیں پہ نبی کے اسم تشریف لے آئیں گے اور پھر ان کو درس وارہ ہوا کرے گا۔ اس طرح پھر آپ نے اس بارے میں اتنی اہمیت دی اور پھر ان کی تعلیم کا انتظام کیا۔ اسی طرح دیکھیے کہ عید کے خطبے میں بھی آپ نے صرف مردوں کو ہی مخاطب نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں کوئی اسپیکر تو تھا نہیں، الگ جا کے خطبہ الگ جا کے ان کو جا کے خطبہ دیا۔ یعنی مسجد میں آ سکتی ہیں وہ، مسجد میں نہیں، عیدگاہ میں، تو کھلی جگہ تھی نا، وہ تو آ سکتی ہیں۔ وہ تو معلوم ہے، کہا آپ نے کہ عورتوں کو اللہ کی مسجدوں سے آنے سے منع مت کرو، بالکل بلکہ ان کو اجازت دی کہ وہ آئیں، اور وہ آتی تھیں، ایک نہیں، جمعے کی نماز یا رمضان میں آ گئی، نہیں 5 وقتہ نماز میں آیا، فجر میں بھی، تو یہی تو اسی بات کی ہے کہ وہ کچھ سیکھیں گی، محروم نہ رہ جائے نا، محروم نہ رہیں۔ اسی لیے پھر جمعے کا خطبہ ان کے لیے ہے، پھر ان کے لیے وہ دروس ہیں جو آپ سے دیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور جو مختلف مواقع ہیں وہ سب یہ ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح حق تھا کہ وہ آئیں، پوچھیں، سوال کریں اور وہ آپ سے تعلیم حاصل کریں۔ آتی رہتی تھی اکثر سوال کرنے، حضرت ام المؤمنین کے پاس نبی علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے، وہ سوال کر لیتی تھی۔ بالکل، کوئی ان کو اس میں ذرا سے بھی تردد نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ ڈانٹیں گے، منع کریں گے، نہیں ہے، بالکل بے دھڑک بات کرتی تھی۔ تو اتنا کردار ہے کہ خواتین کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ آپ کے بچوں کو صحیح وہ تربیت دے سکیں۔ بہت بڑے بڑے اسکالر ناظرین ہمارے ساتھ ہیں،
ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید اس پہ کچھ سلوشنز پہ بات کریں گے کہ معاشرے میں تعلیم کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے حقیقی معنی میں۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر قبلہ ایاز ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، علم اور اخلاق، اس کا سب سے بڑا داعی یورپ ہے، اور اخلاقی زوال بھی آپ نے وہاں کچھ دیکھا ہی ہوگا۔ معاف کیجیے گا، ہم الزام نہیں لگاتے، لیکن سٹوریز ہیں، اور ایک خوبی ان کی یہ ہے وہ ہر چیز بتا دیتے ہیں، اچھی یا بری ہو۔ تو ادھر بھی اخلاقی زوال ہمارے معاشروں میں، یہاں جبکہ یہاں مدارس اور مسجدیں بڑی پڑی ہیں، یہ کس طرح بیلنس ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جس طرح میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ ظاہر ہے کہ ہم جزیرے کے طور پہ تو نہیں رہتے۔ صحیح۔ اب جب ایک معاشرتی صورتحال جیسی ہو، اس کے اثرات تو پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن اثرات تو یقیناً پڑتے ہیں۔ بنیادی ذمہ داری جو ہے، جب آپ حل کی طرف جائیں، بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ اچھا، بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ترجیحات کا تعین ریاست کرے۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا، ہر ریاست کا اور ہر معاشرے کا، یہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں، اس کا ایک مسلمہ ویژن ہوتا ہے۔ ویژن کا مطلب یہ ہے کہ ایک آئندہ آنے والے سالوں میں، دہائیوں میں آپ کس قسم کا معاشرہ، کس چائنا قسم کہتا کا ون نظام روڈ چاہتے ون ہیں۔ نیشن۔ اسی طریقے سے ویژن کے بعد پھر آپ کا مشن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ نصب العین۔ واہ، پھر آپ کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، اور اغراض و مقاصد کے بعد پھر آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی۔ یہ حکومت کے بعد دوسری حکومت اس سے تبدیل نہیں ہونا، بلکہ اس میں میری سوچ یہ ہے کہ اس کو ایک آئینی تحفظ حاصل ہو، بالکل، تاکہ حکومتوں کوئی کے چینج نہ آنے کر کے بعد، سکے۔ اور یہ پھر ایک قومی اس پہ اتفاق رائے ہو، عمومی اتفاق رائے ہو۔ تو جب ایک ویژن ہو، مشن سٹیٹمنٹ ہو، یعنی نصب العین ہو، آپ کے اغراض و مقاصد ہو، اور پھر اس کے لیے حکمت عملی ہو، تو پھر وہ جو ترجیحات طے ہو جائیں، تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی علمی ترقی بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق۔ پھر اخلاق کے لیے آپ نے پھر جو ہمارے روایتی ادارے ہیں، ابتدا آپ کے گھر سے ہوتی ہے، آپ کے والدین، اچھا، پھر آپ کے محلے سے، پھر آپ کی مسجد، بہت زبردست ہے۔ پھر آپ کا دیہات پورا جو ہے وہ، پھر جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے، اور اسی بنیاد پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ملک موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے معاشرے کو مکمل طور پہ اسی بنیاد پہ تبدیل کر لیا ہے۔ وہ جب ہم تقابل کریں تو معاشرے تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی میرا تو یہ خیال ہے کہ بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے، اور ریاست کے بعد پھر معاشرہ جو ہے وہ یقیناً اپنا کردار۔ میں نے لرننگ یہ کی ہے کہ اس کو آئینی تحفظ حاصل ہو، بالکل، کہ جو کچھ بھی حادثہ ہو معاشرے میں، لیکن اس راستے کو بالکل واپسی کا کوئی چانس نہ ہو، کہ قوم مسلسل آگے بڑھتی چلی جائے۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، اپریشیشن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچے بھی آج کل داد مانگتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کچھ سیکھنے پہ صحابہ کرام کو یا صحابیات کو کبھی تعریف کی؟ جی ہاں، بالکل، آپ نے اس بارے میں رکھا ہے یہ سامنے کہ جو بھی ہے اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ماشاءاللہ، اور انتہائی بصیرت کے ساتھ ان کو بات کی ہے۔ کسی قسم کی ان کے اوپر ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، یا کسی قسم کی سرزنش کرنا، وہ آپ کا طریقہ ہی نہیں تھا۔ تو لہذا اس میں ایک طرح سے ان کو جو بھی آتا تھا اس کو ایک ہمت پیدا ہو جاتی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، تو ان کے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے بعض لوگ، لیکن جب آپ کے ہاں دیکھتے تھے ایک محبت، نرمی اور ایک بہترین طریقہ، تو خود بخود وہ مائل ہوتے تھے، اور پھر ان کی آپ حوصلہ افزائی فرماتے تھے، حوصلہ افزائی فرما کے کہ وہ قریب آئیں اور اپنی بات کہیں، جو کہنا چاہتے ہیں بے دھڑک کہیں۔ تو ایک آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اجنبی ہوں، دین نہیں جانتا، مجھے دین سکھا دیں۔ خطبے کے درمیان ہی نیچے آ کے بیٹھ گئے اور اسے پورا سکھایا، بتایا، اس کے بعد پھر آپ اپنے خطبے کو مکمل کیا۔ خطبے میں تو روکنا منع ہے، بولنا منع ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ نے غلط کہا۔ اچھا، نہیں، اس شخص کو پتہ نہیں تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ دور سے تو آپ اس کے لیے بھی اتر کے آگے اتر کے گئے۔ یہ ہے کہ اگر وہ دانا خواستہ وہ غلط تصورات لے کر جائے گا، اللہ اکبر، تو وہ پھر غلط کام کرے گا۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسی اہمیت کو جانچا، اسی کو دیکھا کہ اس کو فوراً بتا دیا، سمجھا دیا۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ اور دوسری بات، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بہترین بات کہی کہ جب تک ایک مقصد، ہدف، اغراض و مقاصد، اسٹریٹجی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی،
اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں. واضح نہیں ہماری قوم میں. جیسے وہی دیکھ لیجئے کہ اب ایک دفعہ یہی تصور آیا کہ ہمیں مختلف جو غیر ملکی بورڈز ہیں ان کو کرنا چاہیے. کہیں آغا خان بورڈ ہے تو کہیں آکسفورڈ کا بورڈ ہے تو کہیں کسی اور کا بورڈ ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے, اپنی تعلیمی نظام ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, ہماری جو اپنی اقدار ہیں ان کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہیں سے غلطی ہوئی کہ جب ہم نے ایک چیز کو باہر سے اپنے ہاں امپورٹ کر لیا اور اس کو پھر نافذ کر دیا, تو یہ ان کے معاشرے کے لیے تو ہو سکتی ہے لیکن ہمارے معاشرے کے نہیں ہو سکتی. ہمارا ایک مسلمان معاشرہ ہے, ایک تہذیب ہے, ایک ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا دین ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اور یہیں سے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیتے ہیں کہ وہ صرف ایک دنیاوی اور مادہ پرستانہ ماحول کے بنائے ہوئے وہ سلیبس ہیں, نصاب ہیں. لیکن یہاں پہ جہاں پہ دین بھی ہے دنیا بھی ہے, تو یہ تفریق پہلے نہیں تھی. بالکل یہ دونوں ایک ہی چیز تھی. اور اب جب کہ ہم نے دونوں کو بالکل الگ الگ کر دیا کہ دین کی مدارس الگ ہیں, دنیاوی مدارس الگ ہیں, عصری تعلیم الگ ہے اور یہ مذہبی تعلیم الگ ہے, تو پھر یہاں سے دو دریا ایسے الگ الگ بہہ رہے ہیں جو کبھی ملتے نہیں ہیں. تو یہی تو خرابی پیدا ہوئی. تو لہذا نصاب ایک ہی ہونا چاہیے جس میں دونوں چیزیں ہوں, کہ ہمارے جو بھی نوجوان جو کالجوں یونیورسٹیوں سے نکلیں وہ بھی دین کو سمجھتے ہوں, اور جو مدارس میں ہیں وہ بھی دنیا کو سمجھتے ہوں, ان کو بھی دنیاوی تعلیم دی جائے اور بتایا جائے, تب جا کے بات بنے گی. بتائے کون سر؟ بتایا تو جائے لیکن وہ کرے کون؟ نہیں, یہ تو حکومتوں کا ہے. وہی ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو حکومت کا معاملہ ہے نا کہ وہ اس چیز کو سامنے رکھیں, اس کو سمجھیں کہ یہ اس کے علاوہ نہیں چل سکتے. اب دیکھیں کوریا میں, یو کے میں کچھ فرینڈز ہیں ہمارے مختلف جگہوں پہ, انہوں نے کہا جی اب ہم نے اس تاریخ کو واپس جانا ہے پاکستان سے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی بچوں کا اسکول شروع ہو گیا. میں نے کہا پھر کیا, چھٹی کر لو. ہمارے ہاتھ میں چھٹی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی سے کی تو اس کے بہت برے کانسیکوینسز ہیں. تو یہاں بچے اسکول سے 2 کروڑ باہر ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ ایتھکس کے بارے میں اور سوشل جو ہمارے نارمز اور رویے ہیں, ایٹیٹیوڈ ہے, اس میں آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا یونیورسٹیز میں. میں ذرا واضح آپ سے کچھ ہارڈ لائن کے طور پہ ایک کچھ جملہ سننا چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں نے ڈسیمینیٹ کرنا تھا نالج, تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں واضح آپ بتائیں. بالکل واضح میں آپ کو بتاؤں کہ 2003 کے بعد جو پالیسیاں آئی ہیں نا, جی, اس میں جامعات کا رول بہت محدود کر دیا ہے, خصوصاً بی ایس وغیرہ اور یہ ساری باتیں جو ہیں نا, یہ ہمارے مزاج کے ساتھ, جو ہمارا قومی مزاج ہے جی, اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. یہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوا, میں خود پڑھا تھا, اور یہ بالکل ناکام ہے. اب مثلاً آپ نے طالب علموں کو محدود کر دیا ہے 4 walls, 4 دیواروں کے اندر, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے یہ صرف 4 دیواروں کے اندر ہے. علم جو ہے یہ تو آپ کے در و دیوار میں ہے اور آپ کے ماحول میں ہے, آپ کو جس کو ہم انگریزی میں ایکسپوجر کہتے ہیں. اب یہ جو 2003 کے بعد جو پالیسیاں ہیں, اس نے طالب علموں کی ایکسپوجر کو یعنی بیرونی روابط کو کم کر دیا ہے, اور ہم نے ان کو محدود کر دیا ہے جی پی اے اور سی جی پی اے. تو اس کا تو یہی انجام ہونا ہے. اللہ اکبر. تو ہو گیا, لیکن کیا یہ تو پھر تنزل کی طرف چلے جائیں گی جامعہ؟ ہم جا رہے ہیں جی, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ تنزل کی جگہوں پہ جاتے بھی ہیں, تنزل کی طرف ہم جا رہے ہیں, لیکن اب اس تنزل کو ہم نے روکنا ہے. اور اس کے لیے یہی ہم نے مختلف موقعوں پہ یہ کہا ہے, بڑے مجموعوں میں اور بہت تھنک ٹینکس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ جب آپ مثلاً سفر کر رہے ہیں جی, اور آپ کو یہ اندازہ لگتا ہے کہ ہم منزل کی طرف نہیں جا رہے, تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا راستہ تو غلط نہیں ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اس کا کوئی ایکیڈیمک آڈٹ کریں. ایکیڈیمک آڈٹ کا لفظ پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں ایکیڈیمک ریویو ہو, کہ ہم اس کو دیکھیں کہ 2003 کے بعد ہماری جو پالیسیاں ہیں کیا اس نے کوئی مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے, کوئی بہتری آئی ہے. اگر بہتری آئی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بہتری نہیں ہے, تنزل ہے, تو پھر ہمیں سرنو غور کرنا پڑے گا کہ ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں. چلیں امپوز ہوئی. ایک آخر میں سوال ہے, بتا دیں کہ چلو وائس چانسلر بھی تو ذمہ دار ہوتا ہے نا اپنی یونیورسٹی کا, وہ وہاں سے بینیفٹس لیتا ہے, عزت ہوتی ہے, وہ اس میں کیا کر سکتا ہے؟ اب تو آن لائن ہو گیا. اب یونیورسٹیوں کی جو خود مختاریت ہے نا, خود مختاری, وہ تو بالکل ختم ہے. اب تو ظاہر ہے کہ اب یونیورسٹیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے پیسے خود کماؤ. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ چھوڑنا ہے, باقی تو یونیورسٹی اپنے پیسے نہیں.
حکومت نے یا یوں سمجھیں کہ ریاست نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. جب ریاست کی پہلی ترجیح تعلیم نہ ہو، تعلیم و تعلم نہ ہو، بات ختم ہو. تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا ملک ایسا نہیں ہے. اب ہم لوگ ہارورڈ اور آکسفورڈ کی مثالیں دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کبھی ہارورڈ یا آکسفورڈ نے داخلوں کے لیے اشتہار دیا ہے؟ میں ہی حیران ہوتا ہوں. آگ بھی لگ جائے تو یونیورسٹی بند نہیں ہوتی. بند ہونا یا نہ ہونا تو الگ بات ہے، کبھی اشتہار دیا؟ یہ بات ہے، ہم خود جاتے ہیں. تو اب ہم آکسفورڈ ابھی ہارورڈ تو نہیں بن جائیں تو خدا کرے کہ پھر ہمارا ماحول. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جی بچے اسکولوں سے باہر ہیں. بچے اسکولوں سے باہر کیوں ہیں؟ بنیادی طور پہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہم غریب لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں. اب جب آپ نے پرائیویٹ تعلیم کی طرف رجوع کر لیا ہے، آپ نے گورنمنٹ سکولز کا سلسلہ بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، داخلہ نہیں تو ملتا. اب بچے غریب والدین جو ہیں وہ تو پرائیویٹ سکولوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کے بچے سکول سے باہر ہی رہیں گے. بالکل صحیح کہا، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب بچوں کو بھی تو نبی علیہ السلام نے اپریشیٹ کیا، پیار سے قریب بٹھایا. تو کیا ایسا کوئی واقعہ حدیث میں خوبصورت سا ہے کہ آپ نے بچے کو ایجوکیٹ کیا ہو یا قریب کیا ہو؟ جی ہاں، وہ تو کئی واقعات ایسے ملتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے عمر، وہ آپ کے زیر تربیت تھے. تو ان کو آپ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا کہ یا بنی کل بیمینک، کل سم اللہ، کل بیمینک، کل مما یلیک. 3 باتیں پیار سے بلایا، پیار سے کہا کہ میرے بچے، میرے بیٹے بڑے پیار سے سبحان اللہ، کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. ایک بچہ ہے فوراً سمجھ گیا بات کو، کوئی مشکل نہیں، کوئی اس میں فلسفہ نہیں، بلکہ ایک سیدھی سادی سی بات تھی، وہ سمجھا دی گئی. اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی موقع آئے تو وہاں پر آپ نے یہی کیا کہ ان بچوں کو تربیت دی. حضرت حسن کا واقعہ، حسن حسین کا واقعہ آتا ہے کہ کس طرح مسجد میں آ گئے تھے خطبے کے دوران. جی بالکل، آپ نے ان کو اٹھا لیا، جی ان کو گود میں لے لیا کہ میں ان کو دیکھا کہ اپنے کپڑوں میں، لباس میں الجھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں گیا اور دونوں کو اٹھا لیا. محبت ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے. اور اس نے یہی بچہ ہے، اتنے ہی پیار والا ہے، لیکن اس نے وہ صدقے کی کھجور اٹھا لی تو آپ نے کہا کہ نہیں، نکال دی اس کے. سبحان اللہ، کہ نہیں یہ ہم نہیں کھا سکتے. ہر چیز کی آزادی نہیں ہے بچوں میں. بالکل، یہ نہیں، بچے کی تربیت ہے نا، تربیت کا حصہ ہے کہ جو چیز جس کا ہمیں ماں دے گی، باپ دے دے گا، وہی لیں گے ہم، کوئی اور چیز نہیں لیں گے جس کی اجازت نہیں ہے ہمیں. تو یہی چیز ہمیں بچے کو سمجھانی ہے، بتانی ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہو، لے سکتے ہو، پہن سکتے ہو. یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، یہ ہماری نہیں ہیں. اچھا، بہت اہم پیرنٹنگ پہ بہت ہی برننگ کویسچن ہے کہ پیرنٹس کھپ جاتے ہیں بول بول کے. میں نے جو آپ سے حدیثیں پڑھی ہیں اور کلاس میں بھی اور جو یہاں سنی ہیں وہ یہ کہ آپ نے 1 لائنر بچے کو کہا ہے بیٹا یہ کر لو، یہ نہ کرو، اور ساری زندگی اس نے وہ کام چھوڑا نہیں. اتنا اثر. اب ہم پیرنٹس گھنٹہ گھنٹہ کہتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں. وہی ہے نا کہ جب ہم نے نہیں سنا تو ہماری اولاد بھی نہیں سنے گی. تو یہی ہوتا ہے نا کہ یہ مکافات عمل ہے کہ جب وہی والدین جو اپنے والدین کی بات نہیں سنتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی اولاد بھی ان کے ساتھ وہیں کھڑے ہو جائے گی کہ نہیں سنے گی بات کو. تو یہی ہے کہ سمع و طاعت کا جو ہمیں درس دیا گیا ہے قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تو سمع و طاعت کا اصل درس شروع ہی ہوتا ہے گھر سے، کہ گھر میں جو بھی بڑے ہیں ان کی بات کو سنا جائے، ان کا احترام دیا جائے، عزت سے کیا جائے. کہ اسی لیے ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. تو یہ صاحب بتا دی رسول اللہ. اچھا سر، ایک سوال آپ سے اسلامک اسٹڈیز کا سوال ہے، قرآنک اسٹڈیز کا. تو آپ قرآن کے طالب علم، آپ کہتے ہیں طالب علم، میں تو اسکالر کہتا ہوں کہ حضرت لقمان نے جو ایک طریقہ بتایا ہے گفتگو کرنے کا، ڈائلاگ، بھی یورپ ڈائلاگ کرتا ہے جی. قرآن میں ایک صورت ہے ڈائلاگ پہ کہ لقمان اپنے بیٹے سے ڈائلاگ کر رہے ہیں اور سب سے اہم چیز بتا رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ جو ان الشرک لظلم عظیم میں ریزننگ، تو ریزننگ جو ہے وہ ویسٹ میں تو بہت ہے نا، تو قرآن میں یہ سب سے پہلے ہے. اس میں کوئی 1-2 جملے ہمیں دے دیں. بالکل، دیکھیں جی قرآن پاک پوری کتاب جو ہے یہ تو ہمیں تدبر کا حکم ہے، تدبر کا درس ہے. تو تدبر کیا ہے؟ تدبر تو یہی ہے کہ عقل کی اساس پہ، سوچ کی اساس پہ، ایک مکالمے کی اساس پہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل آپ دیکھیں. سبحان اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ وحی ہے، وحی کی تو الگ بات ہے، لیکن اگر وحی نہیں ہے
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کا عمل واہ۔ اور آپ کے سامنے کس طرح صحابہ کرام دل کھول کر گفتگو ہر بات فرماتے کہہ تھے، سکتے تھے۔ اور پھر آپ مانتے تھے احد کی جنگ ہاں کے بالکل۔ مواقع پہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی رائے کیا تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا میلان کس طرف تھا، لیکن فیصلہ پھر کیا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی طریقے کی طرف، اسی منہج کی طرف دوبارہ واپس جائیں تو میرا خیال یہ اچھا، ہے ایک کہ یہ چیز آپ تمام سے، مقاصد جو آپ بتا رہے ہیں یہ وہ حاصل ہو آخر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ایک وہ میں آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں چھوٹی سی چیز کہ آپ بتاتے ہوتے ہیں، بہت بڑی لرننگ ہے ماشاءاللہ، کہ احد کے واقعے میں شکست ہوئی ہے اور بہت بڑا لاس ہوا ہے، خود نبی پاک کا بھی اور اسلام کا بھی، صحابہ کا بھی۔ اچھا، غلطی بھی ہوئی، انسانی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کو آپ نے کبھی ان کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ یہی جی ہم جو درس سیکھتے ہیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ عظیم تر معلم اگر ہم سب کے لیے ہیں، پوری انسانیت کے لیے، جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک حکمت عملی تھی، جی وہ حکمت عملی میں کچھ مسئلے پیدا ہوئے، ہم مسلمان جو تھے وہ ظاہر ہے کہ نقصان اٹھا کے واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ الزام نہیں لگایا، یعنی اتنے واقع کسی جنگیں کوئی ہوئی، الزام نہیں لگایا، بلکہ صرف یہ کہا کہ کچھ ہمارے درمیان ایک مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا حکمت عملی میں، آئندہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں یہی کہتا ہوں، اور ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے زبردست۔ کہ رد عمل کی نفسیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تھے، ریئیکشن نہیں بلکہ رسپانس، بہت اور خوبصورت یہی جملہ۔ طریقہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین، آج آپ نے کتنی وزڈم کی باتیں سنی ہیں پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز سے، جو پوری دنیا میں گئے ہوئے لیکچرز کے لیے، پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن جن کے شاگرد عرب و عجم میں مختلف عہدوں پہ بھی فائز ہیں اور معلمین بھی ہیں۔ میں ان دونوں اساتذہ کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر قبلہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔